السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عبدالقادر۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ایک مرید کی حد کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس بات کو جاننے کے لیے کہ بزرگوں کا مقام کیا ہوتا ہے، جو آل نبی ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے، اور جو ہمارے پیر ہیں ان کے بھی پیر خانے میں جو ان کے آل ہے یا جو ان کے جو خان وادے ہیں، ان کی جو عبارتیں ہیں، ان کے جو عقائد ہیں یا ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو ہے مقبولیت یا ان کا جو مقام جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہم غلاموں کے لیے ان کا جو مقام ہے وہ کیا ہے۔ کیا ہم جیسے ادنا لوگ یا ایسے لوگ جو کہ ان کے در کے غلام ہیں، اگر ہمیں کوئی ایسی بات ہمیں سننے میں آتی ہے، دیکھنے میں آتی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو ہمیں کی ناگوار گزری ہے یا جو ہم صدیوں سے سنتے آئے ہیں، اس کے خلاف ہمیں لگی ہے، تو کیا ہم ان سے بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی الزام تراشی کر سکتے ہیں، ان کو معاذ اللہ گمراہ کہہ سکتے ہیں؟ تو اسی کے بارے میں آج ہم جانیں گے، اور اس کو جاننے کے لیے ہم ایک اسٹوری سنیں گے۔ اسٹوری کا مطلب ایک حقیقی واقعہ، حقیقی داستان سنیں گے کہ جو کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی سے جڑی ہوئی ہے، جو کہ خود جو برکاتیہ خانقاہ برکاتیہ ہیں وہاں کے غلام ہیں، وہاں سے وہ مرید ہوئے ہیں۔ دراصل دوستو ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ وہ خانقاہ برکاتیہ سے مرید ہوئے، لیکن ان کو وہاں لانے والا کون ہے؟ اگر اس کے بارے میں ہم بات کریں تو دوستو ایک نام آتا ہے حضرت عبدالقادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ آپ کو لے کر کے وہاں آئے تھے، کیونکہ جو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی یعنی کہ اعلیٰ حضرت ہے، وہ پہلے مرید ہونے کے لیے آپ کے پاس پہنچے تھے، یعنی عبدالقادر بدایونی کے پاس پہنچے تھے۔ تب آپ نے ان کو لے کر کے آپ نے وہاں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا جہاں کا میں خود غلام ہوں، میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں، یعنی کہ ہر ایک کا اللہ رب العزت نے حصہ رکھا ہے، کون کہاں سے مرید ہوگا یہ سب اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ تو اسی کے سلسلے کی وجہ سے آپ کیونکہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کا حصہ کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ان کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، اور وہاں سے یعنی کہ خانقاہ برکاتیہ مارہرہ شریف سے آپ کو پھر مرید کرایا گیا۔ تو دوستو جب ایک وقت کی بات ہے کہ جب جو ہے عبدالقادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بیچ میں ایک بحث ہوئی اللہ کی شفاعت کو لے کر کے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے۔ وہ اس پر جب دونوں جو عظیم ہستیاں ہیں ان کے بیچ میں جب ایک بحث ہوئی تو اس کا رزلٹ کیا نکلا، اور کیوں احمد رضا خان فاضل بریلوی جنہیں کی پوری دنیا میں اس وجہ سے جانا جاتا ہے، ان کے پاس اتنا علم تھا، اللہ نے اتنا نوازا تھا کہ ان کے پاس ہر سوال کا جواب تھا یا ہر چیز کا وہ جواب دے پاتے تھے، وہ کیوں خاموش ہو گئے؟ ان کے سامنے جو ہے عبدالقادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کیا ریفرنس پیش کیا ہے کہ ان کے پاس جتنی بھی جو پروف تھے، ایویڈنس تھے، کتنی ان کے پاس میں دلیلیں تھی، ان کو بھی انہوں نے ایک طرف رکھ دیا اور خاموش ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم سب جو غلام ہیں ان کو پیغام دیا کہ جب آپ آقاؤں کے سامنے حاضر ہو اور اگر وہ کسی بات پر آپ کے سامنے اڑ جاتے ہیں یا کوئی بات اگر پیش کرتے ہیں، اگر کہتے ہیں، تو آپ کی جتنی بھی جو دلیلیں ہیں وہ سب آپ ایک طرف رکھ دیجئے، کیونکہ وہ دلیلیں اپنی جگہ ہے، لیکن جو ان کا عقیدہ ہے، ان کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ تو آئیے دوستو اس کو ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں، حضور وقار ملت سے اس واقعے کے بارے میں سنتے ہیں کہ آخری بحث کس بات پہ ہوئی تھی، اور ان پر انہوں نے کیا جو ہے پروف دیا تھا عبدالقادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کی وجہ سے جو اعلیٰ حضرت ہے وہ خاموش ہو گئے، اور خاموش ہونے کے پیچھے کا ریزن کیا تھا یہ بھی ہم کلیئرلی جانیں گے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ خانقاہ کے کسی بھی فرد سے آپ ملاقات کریں تو صرف ہاتھ پیر چھونے تک سیمت نہ رہیں، بلکہ آپ لوگوں سے پوچھیں کہ حضرت ہم کو بتائیں کہ اس خانقاہ کے بزرگوں کی تعلیمات کیا ہیں۔ جی بالکل یہ طریقہ ہے اگر ہم خانقاہ کے بزرگوں کی۔ مجھے مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم و مغفور کی ایک بات یاد آتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ وہ مجھے واقعہ یہ یاد آ گیا کہ علم کلام ہے جو پڑھایا جاتا ہے مولوی جماعتوں میں، منتہی جماعتوں کے اندر، اور علم کلام میں اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے یہ بتایا جاتا ہے۔ جی صحیح فرمایا۔
یہاں پہ دو باتیں ظاہر ہوں گی. ایک بات تو یہ کہ اس خانوادے کا علمی وزن کیا ہے ایک, اور دوسری مولانا احمد رضا خان صاحب کی بات یہ ظاہر ہوگی کہ مرید کو کیسا ہونا چاہیے. دو باتیں یہاں سے ثابت ہوں گی جن سے ہم سبق لے سکتے ہیں کہ اپنے مرشدوں کی بارگاہ میں ہمیں کیسے رہنا چاہیے. جی بے شک بالکل. تو جناب والا علم کلام میں ایک مسئلہ ہے صفات الہی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس مسئلہ یہ ہے کہ صفات الہی عین ذات ہیں یا غیر ذات ہیں, یہ مسئلہ ہے. یہ اس میں بہت تفصیل ہے, میں تفصیل بیان نہیں کروں گا, لیکن میں اتنا کہوں گا کہ جو جمہور اہل سنت ہیں, یعنی اہل سنت کی جو میجورٹی ہے, ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کی صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں. یہ اہل سنت کے جمہور کا ماننا ہے. یہ عقائد اصول عقائد نہیں ہے بلکہ یہ فروع عقائد. علماء میری بات کو سمجھیں گے. مگر اس خانوادے کا, خانقاہ برکاتیہ کا موقف یہ ہے کہ اللہ کی صفات عین ذات ہیں. یہاں کا ہے موقف, یہاں کا. یہ آپ لوگوں کو پتا نہیں ہوگا, یہ آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہوگا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میرے خانوادے کا ظاہر سی بات ہے کہ اہل البیت کے ادرا بما فیہ, گھر والا ہی جانتا ہے گھر کا حال کیا ہے, اور گھر والا ہی بتائے گا. ابھی تک آپ لوگوں نے گھر والوں سے سنا ہے, تو ظاہر سی بات ہے گھر والا تو چوکھٹ کی باہر کی بات نہیں بتا پائے گا. میں آپ کو چوکھٹ کے اندر کی بات بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. مولانا احمد رضا صاحب اپنے زمانے کے جید عالم, جن کا نام ہے مولانا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے سینئر ہیں اور اس خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں. اور مین بات, مولانا احمد رضا انہی کے پاس گئے تھے بیعت ہونے کے لیے, تو انہوں نے کہا چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں وہاں پہ بیعت ہونے جہاں سے میں خود بیٹھ. مولانا عبد القادر بدایونی لے کے آئے تھے انہیں یہاں پہ بیعت کروانے. حضرت حافظ وارث علی صاحب کے پاس بھی گئے تھے, آپ نے بھی منع کر دیا. حضرت عبد القادر بدایونی کے پاس گئے, انہوں نے جو ہے کہا کہ مرزا چلو ہمارے لیے میں ہے, کیونکہ جہاں پہ بھیا صاف بات یہ ہے کہ جہاں پہ مرید کا حصہ ہوتا ہے وہیں پہ بیعت ہوتا ہے. جہاں پہ حصہ ہوتا ہے وہیں پہ مرید بیعت ہوتا ہے. تو مولانا عبد القادر بدایونی اور مولانا احمد رضا کے بیچ میں ہو گئی بحث, جرح, آپس میں جرح کس بارے میں, اسی بارے میں کہ صفات الہی عین ذات ہیں یا غیر ذات. مولانا احمد رضا کہتے تھے کہ جمہور اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ صفات الہی نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے, اور مولانا عبد القادر فرماتے ہیں کہ نہیں عین ذات ہے. اس بارے میں جرح دے رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو دلیل پہ دلیل دیے جا رہے ہیں. آخر میں مولانا عبد القادر صاحب کو آ گیا جلال, فرمایا کہ مولانا چلو میرے ساتھ. اللہ اکبر. سیتاپور لے کے گئے. سیتاپور جا کر وہاں سے کہا, نکلوائی کتاب جس کا نام ہے آئین احمدی. کس نے ترتیب دلوائی تھی؟ 34 جلدوں میں ہے, 34 جلدوں میں. ترتیب کس کی ہے؟ وہ ابو الفضل آل احمد اچھے میاں صاحب. کتاب نکالی, کھولی, کہہ رہے دیکھ مولانا دیکھ یہ کیا لکھا ہوا ہے, دیکھو. اور اس میں ابو الفضل آل احمد اچھے میاں نے, خواجہ تاشا نے سلسلہ برکاتیہ بالخصوص خانوادہ برکات کے اکابر کا موقف نقل فرمایا کہ اکابر خاندان برکات یہ کہتے ہیں, اس موقف پہ ہیں کہ ذات کے صفات الہی عین ذات ہے. مولانا خاموش ہو گئے. مولانا نے مناظرہ کرنا بند کر دیا. یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ مولانا کے پاس دلیلیں نہیں, اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ مولانا کا علم وہاں پر منتہی ہو گیا. نہیں, مولانا کے پاس دلیلیں بھی ہیں, مولانا کے پاس مطالعہ بھی ہے, مولانا کے پاس عرفان بھی ہے, مولانا کے پاس رسائی بھی ہے, مولانا کے پاس واقفیت بل حقیقت بھی ہے. مگر کیا مسئلہ ہے؟ یہ معاملہ طریقت کا مسئلہ ہے. یہ معاملہ
मुर्शिदों का मसला है, ये मामला पीरों का मसला है। और ये चला आता है रिवायतों में कि जब मुर्शिद ने कह दिया वो मुर्शिद मौलाना खामोश हो गए। यहां से आजकल के बरकातियों को, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं पैगाम देना चाहता हूं कि भाई जिरा मत किया करो, बेकार बहसो मुबाहिसा मत किया करो। खानकाह बरकातिया में आते हो, यहां पर आकर साहिबुल बरकात से फैज लो, साल भर का कोटा भरो और घर जाओ, बस। इसके अलावा मुझे मौलाना मुस्तफा रज़ा खान साहब की बात याद आई। मौलाना मुस्तफा रज़ा खान साहब, हजरत ख्वाजा साहब हुजूर, हमारी गर्दनों के मालिक हुजूर मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह तबारक व तआला अलैह, उनकी बारगाह में गए हाजिरी देने अजमेर में कोई बंदा मिल गया, देखा मौलाना मुस्तफा रज़ा को, अर्ज करने लगा हुजूर एक इस्तिफ्ता करना है, एक फतवा पूछना है आपसे। अल्लाह अकबर। मालूम है मौलाना मुस्तफा रज़ा ने क्या जवाब दिया? कहने लगे बाबू ये देखो, ये सुल्तानुल हिंद की बारगाह, सुल्तानुल हिंद की बारगाह है, इनकी बारगाह में कई एक अफ्ताब ने अपनी कुतुबियत को दफन कर रखा है। हम यहाँ तो गुलाम बन के आते हैं, मुफ्ती बन के नहीं आते। बुजुर्गों की साथ अल्लाह हम सबको बादल बना दे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो देखा, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि अगर हमारे पास इल्म की कमी है, या अब अगर हमें लगता भी है कि अगर हम इल्म पे बहुत ज़्यादा मतलब माहिर हो चुके हैं, बहुत पहुँचे हुए बन चुके हैं, फिर भी अगर हम किसी के सामने ऐसे के सामने पेश होते जो हमारे बड़े हैं, या जो खानवादे में हमसे बड़े हैं, या हमारे पीर के खानवादे के हैं, तो उनके सामने हमें किस तरीके से पेश आना चाहिए, और अगर कोई हमें इख्तिलाफ किसी बात पर है तो भी हमें कैसा रवैया रखना चाहिए। इस पूरी वाक़ये से आप उम्मीदें समझ चुके होंगे, और साथ ही साथ में ये भी समझ चुके होंगे कि जब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आप हाजिर हुए थे मुस्तफ़ा रज़ा साहब, तो उनने जो जवाब दिया वो बताता है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनकी बारगाहों में हमारी जो है, या जो आलिम है, उनकी किसी की कोई इतनी औकात नहीं है कि वो खुद को वहाँ पे आलिम ज़ाहिर करे, या खुद को ये बताए कि मैं बड़ा आलिम हूँ और मैं पहुँचा हुआ हूँ या बहुत ही ज़्यादा जानता हूँ। तो दोस्तों, ये था पूरा वीडियो। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे मैं क्या बात कहना चाहता था। इसी के बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।